اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رحمت بھری حکایات، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سلسلوں میں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کچھ واقعات اور کچھ حکایتوں کو لیے حاضر رہتے ہیں، اور پھر ان کے اقوال سن کر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی ہم ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر خیر یقیناً ہمارے لیے بہت کچھ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سبب بنے گا۔ آئیے جس کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت کو سنتے ہیں، اور جس کا ذکر خیر کریں گے یہ انہی سے ریلیٹڈ روایت ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا تو انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ ان کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سائل کے ہاتھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے انہی کے سامنے جا کر کھول دینا۔ لہٰذا جب وہ سائل ان کے سامنے جا کر اس نے مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ خوب درود و سلام پڑھتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، اور والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ خلیفہ چہرم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام
حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت، شافع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے، اور تا دم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو امیر المؤمنین منتخب کیا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک یکشنبہ یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شعر کے اندر کچھ یوں فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خالص پاک سادات کی جڑ اور بنیاد ہیں، واصل باللہ ہونے یعنی اللہ کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، یہاں مزید ہم شارٹ انٹروڈکشن کے بعد 2 اور نالجبل باتیں ہیں، آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام مبارک کے ساتھ یہ جو لفظ آیا نا، یہ جو جملہ آیا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پھر ایک اور جملہ استعمال کیا جاتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پاک کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، لہٰذا اب مولا علی کے ساتھ یہ دونوں تو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہنے کی کیا وجہ ہے، آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جب قریش مبتلا قحط ہوئے تھے، یعنی قریش جو قبیلہ ہے، اور جب یہ قحط میں مبتلا ہو گیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور مولائے کل سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آغوش مبارک میں پرورش پائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ جی ہاں، عموماً بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بچہ جب آنکھ کھلتا ہے نا تو کبھی اپنے باپ کا یا عموماً اپنی ماں کا یہ چہرہ دیکھتا ہے یا پھر کسی اور کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن قربان جائیے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور جب آپ نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی باتیں سنتے رہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں سیکھی۔ تو جب سے اس جناب عرفان مآب یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب کو ایک ہی جانا اور ایک ہی مانا، کبھی کسی غیر کی طرف آپ نہ گئے، اور کبھی آپ کا دامن غیروں سے آلودہ نہ ہوا، اسی لیے آپ کا لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہوا۔ 10 برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا
فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی کی زوجیت میں آئیں۔ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کنیت عطا فرمائی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ جی ہاں، اب ابو تراب یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی، اور ابو تراب پیارے آقا نے یہ کیوں کنیت عطا فرمائی، کیوں اس طرح سے ارشاد فرمایا؟ تو آئیے یہ سیکنڈ نالجبل بات، یہ دوسری معلوماتی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے، اور بی بی فاطمہ سے پوچھا علی کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا مسجد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی مبارک پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے، اور 2 مرتبہ فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو ابو تراب یہ کنیت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کچھ پیارے پیارے اقوال ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک بڑا ہی پیارا مدنی پھول ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ لہٰذا کتنی پیاری بات جو ہے نا مولا علی نے ارشاد فرمائی ہے کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کیا جائے۔ جی ہاں، اگر ہم اپنے اطراف کے انوائرمنٹ پر اگر غور کریں، جس کلچر کے اندر ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں، شاید ایسا لگتا ہے کہ عمل ہم تھوڑا کرتے ہیں، لیکن ہمیں نا اس کو شو آف کرنا بہت زیادہ وہ دل کے اندر ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں نے کیا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ میری معلومات ہونی چاہیے۔ بندہ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ حاضر ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، تو شاید وہاں پر بھی جو ہے نا جگہ جگہ سیلفی لے کر کے پھر وہ شو آف کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نا کسی کے دل پر ہم تو حکم لگانے سے رہے، یہ بندے کی دل کی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیوں شو آف کر رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی عمل کو دکھانا یہ دوسروں کی ترغیب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور اگر اس کی اچھی نیت ہوتی ہے کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر لوگ عمل کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس اچھی نیت پر اس کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن جنرلی ایسا شاید نہیں ہوتا، اس کا خطرہ بہت زیادہ یہ رہتا ہے کہ بندہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے۔ جب اس کا وہ شو آف ہو جائے گا نا کہ یہ عمل یہ عمل یہ عمل، تو پھر اس کی وجہ سے بندہ ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ خطرہ بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا کوئی اگر اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر حکم نہ لگایا جائے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ ریاکار ہے، یا پھر اسے مشہور ہونا ہے، نہیں، بلکہ یہ دل کی کیفیت ہے، اور دل کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، بات یہاں پر جو ہے نا ہماری اپنی پرسنل ہے
کہ ہم کسی پر حکم لگانے کے بجائے اپنے دل کی کیفیت پر غور کریں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور پھر وہ عمل ہمارا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ عمل کی قبولیت پر ہمارا جو ہے نا وہ کوئی دھیان ہی نہ ہو، عمل کی قبولیت پر کوئی توجہ ہی ہماری نہ ہو اور ہم صرف اس کو شو آف کرنے میں لگ جائیں کہ میرا عمل جو ہے نا وہ ظاہر ہو. تو بڑی پیاری بات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمائی ہے کہ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی اعمال مقبول ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، للہیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں. اور پرہیزگاری کے ساتھ جو تھوڑا بھی عمل کیا جاتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہوتا ہے. اور پھر آپ فرماتے کہ جو عمل مقبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے ہوگا. جی ہاں، بڑی پیاری پیاری بات، یعنی کہ ایک ہی فرمان کے اندر کئی باتیں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک فرمان جو ہے نا مولا علی مشکل کشا کا یہ بھی ہے، اور جو عید کے دن آپ نے فرمایا تھا. جی ہاں، عید کے دن خوشیاں ہوتی ہیں، بندہ نئے کپڑے پہنتا ہے. تو عید کے دن مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے. جی ہاں، اب ہم غور کر لیں کہ عید کا دن یقیناً ہمارے پاس تو تشریف لاتا ہے. جی ہاں، بقرعید یہ بھی تشریف لاتی ہے، عید الفطر یہ بھی تشریف لاتی ہے، عید میلاد یہ بھی تشریف لاتی ہے. اور پھر دیگر اور ایسے مواقع جیسے عید کا دن جو ہے نا جمعۃ المبارک کو عید المؤمنین کہا گیا. ایوری ویک جمعہ بھی تو ہمارے پاس تشریف لے آتا ہے. لہٰذا اب ان تمام پر جو ہے نا ان تمام دنوں پر غور کریں کہ چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے یا پھر اس کے علاوہ عید میلاد شریف ہے یا پھر اور بھی جو مبارک ایام ہیں، ان ایام کے اندر کوئی تو دن میرا ایسا گزرتا ہو کہ جس میں اپنے رب کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہوں. اور مولا علی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے لیے ہر وہ دن کہ جس میں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے میں ہم کامیاب ہو گئے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. کاش ہماری زندگی کے اندر بھی کئی دن ایسے آئیں کہ جس میں ہم اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو اے کاش کے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. مزید ایک اور بڑا ہی پیارا فرمان ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، خرچ کرو، تشہیر نہ کرو یعنی شو آف نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے. جی ہاں، اب یہ کتنے پیارے فرمان کی طرف ہم بڑھے ہیں اور اس کو ہم سنے ہیں کہ بندہ جب خرچ کرتا ہے نا، شاید آج کے دور کو اگر دیکھا جائے تو خرچ کرنے کے بعد بندہ پھر جو ہے نا سامنے اس غریب کے ساتھ فوٹو لینا پسند کرتا ہے، تشہیر کرنا پسند کرتا ہے کہ بھائی میں نے جو یہ خرچ کیا ہے تو نیوز پیپر میں میرا نام آنا چاہیے، نیوز چینل پر میرا نام آنا چاہیے، میں نے اتنے لاکھ خرچ کیے ہیں، اتنے کروڑ خرچ کیے ہیں، پھر اس کا کیا فائدہ کہ میں مشہور نہ ہوں، میرا نام نہ لیا جائے. اسی طرح بندہ اپنی محلے کی مسجد کے اندر اگر کچھ ڈونیٹ کرتا ہے تو پھر شاید یہ تمنا کرتا ہے کہ مائک میں امام صاحب میرا نام لے لیں. اور اگر کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دے رہے ہوں، ہم نے بھی دیا تھا اور امام صاحب نے 2-4 کا نام لیا، ہمارا نہیں لیا، تو شاید ہم بعد میں پکڑ کر امام صاحب کو پوچھ لیتے ہیں، بولے حضرت ان کا تو نام لیا تھا آپ نے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا. تو بھائی آپ نے مائک میں اناؤنسمنٹ کے لیے پیسے دیے تھے یا رب کی رضا کے لیے دیے تھے؟ اللہ پاک کے گھر کی تعمیر کے لیے یا پھر اس کے وہاں ہونے والے جو اخراجات ہیں اس کے لیے ہم نے دیا تھا، رب کی رضا کے لیے دیا تھا یا پھر اپنی واہ واہ کے لیے دیا تھا؟ لہٰذا بڑا ہی بہترین اور پیارا مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمایا ہے، خرچ کرو، تشہیر نہ کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مشہور کر دے نا، رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ بے شک عزت اور ذلت جو ہے نا یہ رب کریم کے دست قدرت میں ہے. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بندہ جب اپنی خود ساختہ عزت بنانے کی کوشش کرتا ہے نا تو یاد رکھیے وہ زیادہ دن باقی نہیں رہتی. لیکن اللہ پاک جسے عزت عطا فرما دے، بھلے ہی دنیا کے اندر اس کے پاس کچھ نہ ہو، لوگ قیامت تک اس کی عزت کرتے ہیں. اسی طرح آپ غور کر لیں، جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں مولا علی مشکل
مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بظاہر کیا تھا؟ اگر ہم غور کریں نا، جو درود پاک کی ہم نے فضیلت سنی تھی، مولا علی کے پاس بظاہر اس وقت کچھ نہیں تھا جب سائل مانگنے کے لیے آیا تھا. آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کی ہتھیلی پر دم کیا، اور جب مٹھی بند کرنے کا حکم دیا اور واپس جا کر وہاں ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے آپ کے پاس بھیجا تھا، وہاں جا کر جب اس نے مٹھی کھولی تو وہ ایک سونے کے سکے سے بھری ہوئی تھی، ایک دینار سے بھری ہوئی تھی. تو یہ مولا علی کی شان ہے کہ جس کو اللہ پاک نے عزت ایسی عطا فرمائی، اسے پھر ذلت میں کون مبتلا کر سکتا ہے؟ لیکن جب اپنی عزت خود ساختہ بنانے کی بندہ کوشش کرتا ہے اور رب جب اسے عزت عطا نہیں فرماتا نا، تو بھلے ہی وہ 2-4 دن اس کی عزت باقی رہے، لیکن شاید وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو پیارے ناظرین، خرچ کیجئے اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کی طرف، تشہیر کی طرف، شو آف کی طرف نہ جائیے. رب کی رضا کے لیے جو ہے نا کام کریں، رب کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا چھپے رہو اور خاموش رہو، سلامتی کے ساتھ رہو گے. تو اگر ہم پیسفل رہنا چاہتے ہیں، سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو خاموش اپنی زبان کی حفاظت بھی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو شو آف نہ کریں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلند کرنے کی فکر میں نہ لگے رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی سلامتی کے ساتھ دونوں جہاں میں عافیت کے ساتھ زندگی گزرے گی. اسی طرح سے آئیے ایک اور آپ کے پیارے مدنی پھول کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ ایسا پیارا مدنی پھول ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو پیسفل بنانے میں بڑے اچھے انداز میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جی ہاں، اتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر ہر انسان اس کو اپنا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شانتی ہی شانتی، امن ہی امن اور سکون ہی سکون کے ساتھ اپنی لائف کو گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ، تمہیں قدرت حاصل ہو جائے کہ اب تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہارے پاس پاور آ چکا ہے، تمہارے پاس اتھارٹی آ چکی ہے، جس کو تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو اور اس سے مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس طاقت آ گئی، اس سے بدلہ لینے کی طاقت آ گئی، تو اب آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو. جی ہاں، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اب اتھارٹی عطا فرمائی. ہاں، اللہ پاک نے آپ کو پاور عطا فرما دیا، اور اس نے جو کیا تھا وہ الگ ہے کہ آپ پر اس نے ظلم کیا، جو بھی کیا آپ کا وہ دشمن بنا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے اب آپ کو جو ہے نا قدرت عطا فرمائی، تو پھر اب اسے معاف کر دو. اور پھر یہ کیسا جامع اور پیارا فرمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کے دامن میں تشریف لائے، اور پھر وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے معاملات کیے، ظلم و ستم کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے ساتھ بدتمیزیاں کی تھی اور پھر اونٹنی سے نیچے گرا دیا تھا. مزید اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر نہ جانے کتنے ظلم و ستم کیے، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام کے تمام کفار مکہ کو معاف فرما دیا، آزاد فرما دیا. تو یقیناً ایک پیسفل سوسائٹی کو اگر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ غور کریں اور اسلامی تعلیمات کو اور اسلام کی ہسٹری پر آپ غور کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام نے پیسفل میسج دیا ہے کہ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہو نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دو کہ اللہ پاک نے اب آپ کو اتھارٹی عطا فرمائی ہے. لہٰذا FGN چینل کے ناظرین یقین جانیے کہ ایک جملہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کہتے ہیں نا کہ بھائی یار 4 دن کی زندگی ہے، تو یار 4 دن کی جب زندگی مان ہی رہے ہو، مرنا ہی ہے نا ایک دن، تو لڑ لڑ کے کیوں مر رہے ہو؟ خوشی خوشی کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے رہو، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو. لڑ لڑ کے بھی مرنا ہے، خوشی خوشی کے ساتھ بھی مرنا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ناراض ہو کر، اپنے دلوں کو جلا کر، دلوں کو
توڑ کر کے یا پھر یہ کہ گھٹ گھٹ کر کے ٹینشن میں رات کی نیند چلی گئی، دن کا سکون چلا گیا ہے، ان تمام تر چیزوں سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دنیا میں بھی ٹینشن میں رہو گے، اور رب ناراض ہو گیا تو قبر و آخرت کے اندر بھی رب کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، پیسفل بنانے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو درگزر کر کے اسے معاف بھی کریں گے، اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس اپنی غلطی پر سامنے والے سے معافی مانگ کر درگزر کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی سوسائٹی کے اندر اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ایک بڑی ہی پیاری حکایت اور رحمت بھری حکایت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی المرتضیٰ تحریری اجازت نامہ دیں گے۔ جی ہاں، یہ سن کر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے، کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے بیان کردہ خوشخبری نہ سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو ملے گا جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا۔ پیارے ناظرین، اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان، بالخصوص شیخین کریمین کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب اور کس قدر محبت تھی۔ اللہ کریم ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنا نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا خوب مناجات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ میرا حشر ہو بو بکر اور عمر، عثمان غنی وہ حضرت مولا علی کے ساتھ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلے کے آخر میں مولا علی کے کچھ وہ اقوال جو ہماری صحت کے متعلق بھی ہیں، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اچھی صحت کے بارے میں بھی پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کھانا نمک یا نمکین سے شروع کرتا ہے، اللہ کریم اس سے 70 بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، جو روزانہ 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے اس کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، جو روزانہ 21 دانے سرخ کشمش کے کھا لیا کرے اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہ دیکھے گا۔ اب اپنی صحت کے اعتبار سے اگر غور کریں ہم تو یقیناً صحت اچھی تو سب کچھ اچھا، اور اگر صحت اگر خراب ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں پھر شاید وہ لذت نہیں مل پائے گی، اور اگر صحت خراب ہے تو شاید عبادت میں بھی خشوع و خضوع نہیں مل پائے گا اور عبادت کی لذت بھی نہیں مل پائے گی۔ تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور مولا علی کے ان اقوال پر ضرور جو ہے نا عمل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بڑی ہی پیاری اور بہترین برکتیں نصیب ہوں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، صحت سے ریلیٹڈ ایک اور پیارا مدنی پھول، بلکہ 2 مدنی پھول شامل سلسلہ کر کے انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مچھلی جسم کو پگھلا دیتی ہے۔ جی ہاں، مچھلی کا استعمال کرنا، جیسے آدمی بڑا صحت مند یعنی موٹا ہو گیا ہے
اور پھر اب جب آدمی موٹا ہو جاتا ہے تو پھر کولیسٹرول بڑھ جائے یا پھر اس طرح کی چیزیں، اور اس کے جسم کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، تو کبھی شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، تو کبھی کولیسٹرول اس کا بڑھ جاتا ہے، تو کبھی جو ہے نا موٹاپے کی وجہ سے پھر وہ اتنا زیادہ چل نہیں پاتا، دم اسے آنے لگتا ہے، یا پھر یہ کہ جوائنٹس پین اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری پرابلمس جو ہے نا موٹاپے کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے۔ تو پھر ایسوں کے متعلق جو ہے نا وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کا استعمال جو ہے یہ جسم کو پگھلا دیتا ہے، یعنی آدمی کے جسم کو دبلا کر دیتا ہے۔ لیکن جو بھی اقوال آپ سن رہے ہیں یقیناً یہ مولا علی کے اقوال ہیں، فائدہ مند اقوال ہیں، لہٰذا فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے جسم کی ایک اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس کے مطابق اگر آپ اپنے جسم کے متعلق اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے اور پھر ان فرامین پر عمل کریں گے جو سوٹیبل ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ایک آخری فرمان یہ کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو لمبی عمر چاہے وہ ناشتہ جلد یعنی صبح سویرے کرے، شام کا کھانا کم اور تاخیر سے کھائے، اور چادر ہلکی رکھے یعنی قرض نہ لے۔ اور یہ بڑا جامع فرمان ہے کہ لمبی عمر اگر چاہتے ہیں نا تو پھر جلدی ناشتہ کر لیا جائے، اور رات کا کھانا پتہ ہے وہ تھوڑا سا ہلکا ہو، کھانا کم کھائے اور تاخیر سے کھائے۔ لیکن شاید آج ہماری جو روٹین ہے نا اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سسٹم کے مطابق اگر دیکھا جائے نا تو صبح کا ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، جی ہاں، اور پاورفل ناشتہ ہو اور جلدی کیا جائے، اور دوپہر کا کھانا جو ہے نا پھر وہ تھوڑا سا کم ہو، اور رات کا کھانا تھوڑا سا کم ہو، یعنی ایک ٹرینگل کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ٹرینگل کو اگر الٹا کریں گے نا تو پھر وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کھانے کا سسٹم، لیکن ہمارا الٹا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ناشتہ نا تھوڑا سا ہوتا ہے یا ہم تھوڑا سا کچھ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد دوپہر کا کھانا چلو ٹھیک ہے نارملی ہو جاتا ہے، لیکن رات کا کھانا جو ہوتا ہے نا وہ پورے دن کی کسر نکالنی ہوتی ہے ہم نے۔ تو مولا علی فرماتے کہ صبح کا کھانا جو ہے نا یعنی ناشتہ جو ہے وہ جلدی کیا جائے، اور پھر دوپہر کا کھانا تو ٹھیک ہے ایک نارمل انداز میں ہو، اور بالخصوص رات کے کھانے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تھوڑا سا کم کیا جائے، جی ہاں کم کھانا ہو، اور پھر چادر ہلکی سے مراد جو ہے نا آپ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ قرض نہ لے۔ اور بندہ جب قرض لیتا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑی آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، انٹرسٹ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یوں سالوں سال کی کمائی وہ انٹرسٹ کی نظر ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ پیارے پیارے اقوال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہم نے سنے ہیں، اپنی قبر و آخرت کے حوالے سے بھی، اور پھر اپنی دنیا کو بلڈ اپ کرنے کے حوالے سے بھی، اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بھی، اور پیاری پیاری حکایتیں آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سچی پکی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور خوب خوب ان کے اقوال پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری